بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ کے گردنواح میں ایک عورت فوت ہو گئی تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے دوسری عورتوں کے سامنے نکل گیا، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران سے چمٹ گیا۔ وہ جتنا کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا تھا، زور لگاتی مگر ران ساتھ ہی آتی تھی۔ بہت دیر لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا گیا، دوسرا دن بھی نکل آیا مگر ہاتھ پھر بھی جدا نہ ہوا۔ تو اس کے ورثاء علماء تک پہنچ گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، ایک عورت دوسری کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب وہ اتر نہیں رہا، آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ ان کے پاس گئے اور ساری کہانی بتائی تو انہوں نے کہا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دو، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ حرام نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئی، لاش میں بدبو پڑنے لگی۔ گردنواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، چلیں مدینہ شریف چلتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مر گئی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا بھی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عورت جو مر گئی ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی تو نے جو تہمت لگائی ہے کیا اس کے چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے تہمت کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پر نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو پاک عورتوں پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مرد اور عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں، میں وقت کا قاضی ہوں، حکم کرتا ہوں کہ تجھے کوڑے مارے جائیں۔ اسے کوڑے مارنا شروع کر دیا گیا، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ چمٹا رہا، پھر 75 کوڑے ہو گئے مگر ہاتھ پھر بھی علیحدہ نہیں ہوا۔ جب 80 کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔